جانے گرامی وقار، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ذو الجلال والاکرام۔ اللہ فرماتا ہے پوری کائنات فنا ہو جائے گی، ساری کائنات تباہ و برباد ہو جائے گی، لیکن اگر کوئی ذات دنیا کے اندر باقی رہنے والی ہے تو کسی اور کے نہیں بلکہ اللہ کے ذات باقی رہے گی، یعنی مرنا برحق ہے۔ اب کوئی کیسے ہی کیوں نہ مرے، اور موت اور یہ زندگی کہ کسی کے اوپر موت آتی ہے، کسی کو زندگی ملتی ہے، کسی کا بیٹا چلا جاتا ہے، کسی کو اللہ اس کے بدلے میں دوسرا بیٹا عطا کرتا ہے۔ نہ جانے کتنے لوگ روزانہ مر رہے ہیں، نہ جانے کتنے لوگ روزانہ پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ زندگی، یہ موت اللہ نے کیوں پیدا کی؟ کبھی سوچا ہے آپ نے اللہ نے موت کو کیوں پیدا کیا، زندگی کو کیوں پیدا کیا؟ ہمارا مقصد کیا ہے؟ میں آپ کو بتا دوں، مقصد ہمارا دنیا کے اندر آنے کا یہ ہے، اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات اور انسان کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ ہمارا آنے کا مقصد ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ اور موت اور زندگی کو کیوں پیدا کیا؟ اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ وہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، کیوں؟ اس لیے پیدا کیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، تاکہ تمہیں آزمائے۔ کیوں آزمائے؟ اس لیے آزمائے کہ تم میں سے کس کا عمل اچھا ہے۔ پتا چلا کہ اللہ نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ امتحان لے کہ کس نے دنیا کے اندر جانے کے بعد عمل کیا ہے، کس نے عمل نہیں کیا ہے، کس نے گناہ کیے ہیں، کس نے کتنے اعمال صالحہ کیے ہیں۔ اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا کر کے ہمیں یہ بتا دیا کہ اے لوگوں، جب تم دنیا کے اندر آئے ہو تو زیادہ تر اعمال صالحہ کرو۔ اگر آپ نے گناہ کر لیے ہیں، اگر آپ اللہ کے عقاب میں شامل ہو گئے ہیں تو آپ رب کی بارگاہ میں رجوع ہو جائیں، رب کی بارگاہ میں آ جائیں، رب کی بارگاہ کو رب کی بارگاہ کی چوکھٹ کو پکڑ کر کے رب کی بارگاہ میں عرض کریں کہ پاک پروردگار عالم، ہم سے جو جانے میں گناہ ہوئے، انجانے میں گناہ ہوئے، اے رب کائنات اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اس لیے بھی ہمارے لیے یہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ جب ہم چلے جائیں گے تو ہمارا حال یہی ہوگا۔ میں آپ کو ایک مثال دے کر کے سمجھاؤں کہ اگر ہمارے پاس موبائل ہے، اگر موبائل ڈسچارج ہو گیا، اگر موبائل کے اندر بیٹری نہ ہو تو ذرا سوچیں، اور لائٹ موجود نہ ہو، انورٹر چارج نہ ہو، جنریٹر ملتا نہ ہو، اگر ہمارے موبائل کے اندر بیٹری نہ ہو تو ہم کیا سوچتے ہیں کہ کاش ہم اس کے اندر چارج کر لیے ہوتے، کاش ہم پہلے سے چارجنگ اس کی کر لیے ہوتے۔ ذرا اندازہ لگائیں، اگر وہی بات ہم اپنے اعمال صالحہ کے اندر دہرائیں، کل اسی طریقے سے جس طریقے سے آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ کاش لائٹ ہوتی تو ہم موبائل کو چارج کر لیتے، جنریٹر ہوتا تو ہم موبائل کو چارج کر لیتے، انورٹر چارج ہوتا تو ہم موبائل کو چارج کر لیتے۔ اسی طریقے سے جب آپ کو قبر کے اندر لٹا دیا جائے گا، جب فرشتے سوال کریں گے، پھر آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ کاش ہم دنیا کے اندر تھے، ہم نیکیاں کر لیے ہوتے، ہم نمازیں ان کی پابندیاں کر لی ہوتی، وقت کے اوپر ان کی نمازوں کو ادا کر لیا ہوتا، کیا ہی اچھا ہوتا۔ جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہتا تھا کہ آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح کہتا تھا کہ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، یعنی کامیابی یہی تھی کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم اپنے سر کو سجدے
سجدے میں رکھ دیتے، اللہ کی بارگاہ میں ہم اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیتے۔ جب قبر کے اندر ہم اور آپ پہنچ جائیں گے، وہاں بھی جا کر کے یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں یہ زندگی مل جائے، ہم دوبارہ جا کر کے نیکیاں کر لیں، ہم دوبارہ جا کر کے اعمال صالحہ کر لیں، ہم دوبارہ جا کر کے نمازیں پڑھ لیں۔ پھر آپ کو وہاں کسی چیز کی خبر نہیں ہوگی، پھر آپ کو موقع نہیں دیا جائے گا کہ آپ دنیا کے اندر دوبارہ جائیں۔ اس لیے میرے پیارے، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں دنیا کے اندر راضی کرنا ہوگا، ہمیں نمازوں کی پابندیاں کرنی ہوگی، ہمیں روزوں کی پابندیاں کرنی ہوگی، ہمیں زکات کی پابندی کرنی ہوگی، ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنی ہوگی، ہمیں ایک دوسرے کو نیکیوں کے اوپر ابھارنا ہوگا، ہمیں ایک دوسرے کو نیکیوں کے اندر مدد کرنا ہوگا، ہمیں ایک دوسرے کی رضا حاصل کرنی ہوگی۔ اس لیے جب ہم دنیا کے اندر اللہ کو راضی کر لیں گے تو دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، کل جب قبر میں جائیں گے تو ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میرے پیارے، وہ وقت آنے سے پہلے کہ ہمارا موبائل ڈسچارج ہو تو ہم موبائل چارج کر لیں، اور کوئی موت کا بھروسہ نہیں ہے۔ اسی گھر میں ابھی 1 سال تقریباً نہیں ہوئے، ابھی 1 سال تقریباً 1 سال سے زیادہ ہو گئے ہوں گے، ایک انتقال ہو چکا تھا، پھر قریب میں بھی ایک انتقال ہو چکا۔ کوئی بھروسہ نہیں ہے موت کا کہ کب آ جائے۔ اس لیے میرے پیارے، موت آنے سے پہلے پہلے ہمیں تیاری کرنی ہوگی۔ اللہ نے اگر مال دیا ہے تو اس کے ذریعے سے خرچ کرو، اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو نماز پڑھ کر کے خرچ کرو، اگر اللہ نے اور طاقت دی ہے تو اپنی طاقت کے ذریعے سے کسی کا سہارا بن کر کے اللہ کی رضا حاصل کرو۔ اللہ کی رضا ہر طرح سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے لوگوں، موت آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو۔ اگر موت آنے سے پہلے پہلے خرچ نہیں کرو گے پھر تم یہ تمنا کرو گے کہ پاک پروردگار عالم مجھے موقع عطا کر دے کہ میں دنیا کے اندر چلا جاؤں اور میں نے جو روپیے اکٹھا کیے تھے میں لوگوں کے درمیان صدقہ کر دوں، لوگوں کے درمیان تقسیم کر دوں۔ لیکن یاد رکھو میرے پیارے، پھر اس وقت آپ کو مہلت نہیں دی جائے گی، پھر اس وقت آپ کو وقت نہیں دیا جائے گا۔ تو مجھے اللہ کی اس آیت کریمہ سے یہ ہمیں درس ملتا ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں طاقت روپیوں کے ذریعے سے دی ہے تو ہم روپیوں کے ذریعے سے لوگوں کی مدد کریں، روپیوں کے ذریعے سے مدرسہ اور مساجد کے اندر تقسیم کریں، تاکہ اس کے ذریعے سے ہماری اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، رسول اللہ راضی ہو جائیں۔ دنیا دار راضی ہو نہ ہو، اگر اللہ اس کے رسول راضی ہو گئے تو یہ سمجھیں کہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہوتی نظر آئے گی۔ اس لیے میرے پیاروں، دنیا دار کو راضی کرنے کے چکر میں نہ رہیں۔ حال یہ ہوتا ہے جب کوئی نیک بندہ جاتا ہے تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ یہ بھی کہتے ہیں چاہے جیسا ہو لیکن بندہ اچھا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ تشریف فرماتے، صحابہ تشریف فرماتے، ایک جنازہ آپ کے سامنے سے نکلا، صحابہ نے اس کی تعریف بیان کی، سرکار فرماتے ہیں واجب۔ پھر دوسرا جنازہ نکلا تو صحابہ کرام نے ان کی برائی بیان کی، سرکار نے فرمایا واجب۔ جنازے گزر گئے تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ کچھ سمجھا نہیں۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں جو پہلا جنازہ گیا تھا جس کی تم لوگوں نے تعریف کی تھی، جب میں نے کہا تھا واجب تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی ہے۔ جو دوسرا جو برائی جن کی تم لوگوں نے برائیاں کی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جہنمی تھا، میں نے کہا تھا کہ واجب یعنی اس کے اوپر جہنم واجب ہو گئی ہے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں اے صحابہ تم لوگ دنیا والوں کے لیے گواہ ہو، یعنی جب نیک لوگ کسی کے بارے میں اچھا کہتے ہیں تو وہ جنتی ہو جایا کرتا ہے، اور جب نیک لوگ کسی کے بارے میں جو برا ہوتا ہے اس کو برا کہتے ہیں تو وہ جہنمی ہو جایا کرتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے نیک بنو، لوگوں کے بارے میں نیکی کی دعوت دو، وہ بھی نیک کریں، اور جو ہمارے مرحومین جاتے ہیں ان کے لیے دعائیں کرو، ان کے لیے استغفار کرو، ان کے لیے ایصال ثواب کرو۔
ایک صحابی رسول سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، عرض کرنے یا لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے باپ انتقال کر گئے ہیں، انہوں نے مال چھوڑا ہے، صدقہ مال چھوڑا ہے، لیکن وصیت نہیں کی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر ہم ان کے مال میں سے ان کے لیے صدقہ کریں تو کیا ان کے لیے صدقہ کریں تو کیا یہ صدقہ ان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا؟ میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہاں، اگر تم ان کے لیے صدقہ کرو گے تو وہ گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اگر ہم دنیا کے اندر کوئی بھی کام کرتے ہیں ایصال ثواب کی نیت سے تو ان کو پہنچتا بھی ہے، اگر پہنچتا نہ ہوتا، انہیں فائدہ نہ ہوتا تو میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ جملہ کبھی نہیں فرماتے۔ آج ہم بھی ایصال ثواب کے طور پر کبھی تیجا، چالسی، 20واں، 30واں جو کرتے ہیں اور انہی کے نام پر ایصال ثواب کر کے کسی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اور سب سے بہترین میں آج کے وقت میں بتا دوں کہ آج کے وقت میں اگر اللہ نے آپ کو دی ہے تو ہم قرآن شریف بھی رکھتے ہیں، پیٹیاں بھی رکھتے ہیں، مصلے بھی رکھتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن شریف کوئی اٹھانے کو تیار نہیں ہے، پارہ کوئی پڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ نہ جانے مساجد کے اندر کتنی قرآن شریف رکھی ہوئی ہیں، سالوں سال برسہ برس گزر گئے مگر کسی نے اس کو اٹھا کر کے نہیں دیکھا ہے۔ آج میں آپ کو بتا دوں قرآن شریف بھی رکھنا ثواب ہے، لیکن ثواب ہی کی نیت سے اگر کسی ایک طالب علم کو آپ نے 100 روپے کی کتاب عطا کر دی اور وہ 100 روپے کی کتاب جب آپ دیں گے تو یہ بھی ثواب کا کام ہے، جب اس کے اندر وہ پڑھے گا تو وہ بھی ثواب کا ملے گا آپ کو، پھر ثواب ملنے کے بعد جب اس کے دل میں وہ پیوست ہو جائے گا، اس پر عمل کرے گا، اس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا، پھر وہی بات جب دوسروں کو بتائے گا اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا، جب دوسرے عمل کریں گے اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے الی منتہا یعنی اخیر تک چلتا چلا جائے گا، وہ جتنی دور تک وہ نیکیاں پھیلیں گی اتنی ہی دور تک اس کو بھی ثواب عطا کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ۔ اس لیے میرے عزیزوں اگر نیک عمل کرنا ہے تو وہی نیک عمل کے ساتھ ساتھ ایک یہ بھی صدقہ جاریہ کرو کہ اگر کسی کو اگر کتابوں کی ضرورت ہے تو کتابیں عطا کر دو، کسی کو پیسوں کی ضرورت ہے تو پیسے عطا کر دو، کسی کو کھانے کی ضرورت ہے تو کھانا عطا کر دو۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اسی صدقے کے ذریعے سے اللہ گناہوں کا کفارہ فرما دے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں اللہ ہم سب کو صدقہ جاریہ کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب